کہتا جی کہ پاکستان اور انڈیا میں بنگلہ دیش میں امام کے بعد سلام فوراً پھیرتے. میرا بھائی مسئلہ سمجھیں، اصل یہ ہے کہ امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو نماز تو ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ سلام پھیر لیں، لیکن السلام علیکم پھر آپ پھر. لیکن افضل یہی ہے کہ آپ بیٹھے رہیں، امام دونوں طرف سلام پھیر دے پھر آپ سلام پھیریں. چونکہ ہمارے لوگ یہ زیادتی کرتے ہیں، کبھی کبھی ابھی امام کا پہلا سلام ختم نہیں ہوتا اسلام پھیر لیتے، نماز نہیں ہوگی. اس لیے احتیاط بہتر. جہاں جو حکم ہے ہم اسی کو مانتے ہیں. حضور نے فرمایا کھڑے ہو کے سبحانک اللہم پڑھو، درود نہ پڑھو، تو ہم نہیں پڑھتے. حضور نے فرمایا جو مواجہ شریف میں آ کے سلام کرے میں سنتا ہوں، دور سے درود پڑھے تو فرشتے مجھے پہنچاتے ہیں. پہنچایا بھی تب جاتا ہے نا کوئی زندہ ہو، اگر زندہ ہی نہ ہو کس کو پہنچاتے ہیں؟ عورت کی صف آخر افضل ہے، مرد کی آگے افضل ہے. عورت سینے پہ ہاتھ باندھے گی، مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گا. مرد کانوں تک ہاتھ کھڑا کرے گا، عورت سینے تک ہاتھ کھڑا کرے گی. مرد جو ہے وہ امام بن سکتا ہے، عورت امام نہیں بن سکتی. مرد مکبر بن سکتا ہے، عورت نہیں بن سکتی. امام کو غلطی لگے تو مرد پیچھے سے بتا سکتا ہے، لیکن عورت نہیں بتا سکتی. صرف وہ اشارہ کرے مارے گی ہاتھ پہ. کہ فرق نہیں ہے، تمہیں فرق ہی نہیں لگتا. اور اسی طرح حکم ہے کہ جب وہ سجدہ کرے تو زمین سے لگ کے سجدہ کرے. میں خواجہ سرا تھی، میں نے اپنا عضو جو ہے آپریشن کے ذریعے کٹوایا تھا، میں نے اب توبہ کی ہے. بہرحال اللہ توبہ قبول کرے الحمدللہ. اب مسجد میں اذان دے سکتا ہوں، چونکہ آپ کے لیے افضل یہی ہے کہ نہ دیں، چونکہ آپ نے اپنے ساتھ خود زیادتی کی. اگر آپ کو اللہ نے مرد والی شرمگاہ دی تھی تو پھر کٹوانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہتے ہیں کہ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی کرتی ہے، اس کے گھر والوں نے اس کی منگنی کہیں اور کر دی ہے، تو اب محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا راستہ چھوڑ دو، اس کی زندگی برباد نہ کرو. باقی تم مر جاؤ، کوئی نہیں مرتا. آج تک کتنے مرے ہیں؟ ہیر رانجھا نہ مرا تو تم کہاں مرو گے؟ ایسے مجنوں بنے پھرتے ہیں. وہ کیا مر گئے تھے؟ وہ میری شادی کو 25 سال ہو گئے ہیں. میرے خاوند ایک لڑکی سے فون پہ بات کرتے ہیں، 25 سال تم نے برداشت کیا، ابھی تمہیں جھگڑا ہو رہا ہے. کرنے تو جخ مارتا ہے، مارنے تو خود تنگ آ جائے گا. تم جتنا جلو گی وہ اور جلائے گا. اس کو کہو میرے سامنے بیٹھ کے بات کرو، اور اس کو بلاؤ مجھے زیارت بھی کرواؤ اپنی محبوبہ کی. خود بخود ٹھیک ہے. خام کا تم چڑو گی وہ اور کرے گا. وہ کسی مرد سے بھی کر رہا ہو تمہیں سنانے کے لیے کہہ دے گا میں اس سے کر رہا ہوں. میری شادی کو 12 سال ہو گئے. میں ایک دوسری لڑکی سے بہت محبت کرتا ہوں، بات بھی کرتا ہوں. شادی کر لو اس سے، ایسے باتیں کیوں کر کے گناہ گار ہو رہے ہیں؟ غیر محرم سے بات کرنا حرام ہے، ناجائز ہے. پھر منہ کالا کیوں کر رہے ہیں؟ شادی کر لو دوسری، پتہ لگ جائے گا تمہیں کتنا محبت کرتی ہے. اور کھانے پینے کے لیے لڑکیاں سب کو بیوقوف بناتی رہتی ہیں. میں اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہوں اور اس میں فدا ہوں، لیکن میری پرواہ نہیں کرتی. پیسہ خرچ کرو، خالی خلی محبت کو وہ آگ لگائے. تم نے محبت میں کتنے زیور بنا کے دیے ہیں. خالی خلی محبتیں نہیں ہیں بھائی اس دور میں. اس بات نقد و نقدی کام چلتا ہے. میت کے گھر میں دور سے مہمان آتے ہیں، ان کو 3 دن تک کھانا نہیں کھانا چاہیے. آتے ہیں تو اپنا ہوٹل میں کھائیں. یہ تھوڑا ہے کہ میت کا پہلے بندہ مر گیا اور یہ اور عذاب بن کے آ گئے کھانا کھانے کے لیے. یا پھر ہمسائے جو ہیں ان کے گھر میں کھانا پہنچائیں. یہاں دیکھا ہے نا عرب میں یہی رواج ہے کہ جب میت ہو جاتی ہے نا تو وہ دوست تقسیم کر لیتے ہیں. ابھی آج رات میں کھانا لاؤں گا، دوسری رات وہ لائے گا، تیسری رات وہ دیگیں پکا کے لاتے ہیں. سینکڑوں بندے کھاتے رہتے ہیں. کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو میقات پہ آنے والے کے لیے ضروری ہے کہ احرام باندھے، چاہے اس کی نوکری ہو، چاہے اس کی نیت عمرے کی ہو، چاہے نہ ہو، چونکہ وہ میقات کراس کر رہا ہے.
میقات بنائے اسی لیے گئے ہیں کہ وہاں سے کوئی بغیر احرام کے نہ گزرے. تو حنفی مسلک میں تو بیٹی آپ پر دم ہے، دم ادا کریں اور آئندہ احتیاط کریں. باقی ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ نوکری کی نیت سے آ رہا، اس کی عمرے حج کی نیت ہی نہیں ہے تو اس پہ دم نہیں پڑے گی. وہ یہ نہیں کہتے کہ عمرہ نہ کرے، وہ بھی کہتے ہیں عمرہ کرے افضل ہے، لیکن اگر نہ کرے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس پہ دم نہیں پڑے گی کیونکہ اس کی نیت ہی نہیں عمرے کی. اور ایک روایت میں ہے کہ لمن اراد الحج والعمرہ، جو حج اور عمرے کی نیت کرے اسی کو احرام لازمی ہے. اس کی تو نیت ہے ہی نہیں، یہ تو نوکری کرنے آ رہا. بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ عمرہ کرنا سب کے نزدیک افضل ہے. تم ویسے چھٹی سے اگر آؤ بغیر پیسوں کے تمہیں عمرہ اللہ دے رہا ہے تو کیوں آدمی اپنی عمرے کو ضائع کرے. جو نمازیں عمر میں قضا ہوئی ہیں سب سے پہلے تو توبہ کریں، کیونکہ یہ حقوق اللہ ہے. اللہ چاہے تو توبہ سے معاف کر دیں، لیکن توبہ کے بعد قضا بھی کریں. ہر نماز کے بعد قضا پڑھتے ہیں، نفل وغیرہ نہ پڑھیں، قضا پڑھتے ہیں. ایک نماز فرض مثلا عشاء، اس میں مرد عورت اکٹھے نہ ہو، باقی وہ اپنی پڑھ رہے ہو اپنی پڑھ رہے تو کوئی بات نہیں. بعض دکاندار اپنے دکان کے سامنے 3-4 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تاکہ پھر دکان کھولنے میں دیر نہ ہو. اصل بات یہ ہے کہ اگر ان کو اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں چاہے فاصلہ جتنا ہے، نماز ہو جائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وَلَوْ عَلَىٰ جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ، کہ اگر کوئی بندہ پہاڑ ابی قبیس پہ کھڑا ہو اور حرم کی صفیں نظر آ رہی ہوں تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے علماء کہتے ہیں نماز تو ہو جائے گی لیکن گناہ گار ہے. کیوں اتصال نہ کریں، صرف دکان کے لیے جلدی پہنچنے کے لیے. آگے حرم خالی پڑا ہوا ہے، وہیں کھڑا ہوا ہے، بالکل گناہ ہے. ایک ہے نماز ہو جانا، ہو تو جائے گی، اتر تو جائے گی، لیکن ثواب اور مرتبہ تو نہیں ملے گا. ہمیں ہوٹل سے دیر ہو جاتی ہے، روڈ پہ کھڑے ہوئے، وہی مسئلہ ہے کہ صفیں ملیں تو نماز ہوگی. سفر میں نماز فرض جو ہے وہ قصر ہوتی ہے، 4 رکعت والی 2 پڑھے. سنت نفل معاف ہے، وتر معاف نہیں کیونکہ وہ واجب ہے. لیکن اگر سنت اور نفل پڑھنا چاہو تو پڑھو، ثواب ہے، لیکن پھر وہ پوری پڑھنی ہوگی، اس میں قصر نہیں ہوگی. مرنے کے بعد جو جمعرات اور چلیسواں کرتے ہیں وہ بالکل ناجائز ہے. کرنا بھی ناجائز، کھانا بھی ناجائز، کھلانا بھی ناجائز، پیسے بھی لگے، الٹا گناہگار بھی ہوا. ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے. مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں، حدیبیہ سے کریں، جہاں سے مرضی ہے کریں. احرام کی حالت میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے. نفلی طواف میں سر ننگا نہیں کیا جاتا، وہ تو صرف عمرے میں ہوتا ہے. حج یا عمرے کے اندر سر کے پورے بال کٹوائیں گے، پورے کا معنی چوتھا حصہ. ایک محرم نے احرام کی چادر شلوار کے اوپر پہن لی، شلوار اتارنا بھول گیا، اسی حالت میں عمرہ کیا، بالکل دم پڑ گئی. دم مکے میں دے گا، اپنے ملک میں نہیں. یہ عجیب بات ہے کہ آدمی یعنی میقات سے احرام باندھے، مکے میں آئے، طواف کرے، نیچے اس کو شلوار نظر نہیں آئی. معنی یہ ہے اس نے عمدن باندھی ہے، وہ اپنے سطر کی حفاظت فرما رہے ہیں. تو دم ادا کریں، انشاءاللہ پھر غلطی نہیں ہوگی. میں نے عشاء کی نماز میں نیند آ گئی، میں نے بعد میں پڑھی، تو اگر آپ نے انشاءاللہ رات میں پڑھ لی قضا نہیں ہوگی چونکہ اس کا وقت ہے صبح صادق تک. لیکن بہرحال جماعت میں تو آپ شریک نہ ہو سکی. میں نے عمرہ کیا، بال نہیں کاٹے، ماتھے سے تھوڑے سے بال کاٹے، بالکل دم پڑ گئی. عورت کو بال پیچھے لے جائیں اور جہاں اس کی انتہا ہو بالوں کی
اس انداز میں کاٹے کہ اس کے سرے سارے کٹ جائیں. یہ نہیں کہ یہاں چوٹی پکڑ کے کاٹ لے، وہ دم پڑے گی. میں نے اپنے بیٹے کا عقیقہ کرنا ہے تو میں کسی کسائی سے 2 بکرے بنے ہوئے لے لوں، بہتر یہی ہے لے کے خود ذبح کریں. سنت یہی ہے. حضور پاک نے حضرت حسن حسین کے لیے خود ذبح فرمائے. دارالعلوم دیوبند والے تصویر کی حرمت کے قائل ٹھیک ہے بلا ضرورت. میں بھی کہتا ہوں کہ موبائل والی بھی حرام ہے. ایک ہے دین کی ضرورت کے لیے آدمی کر رہا ہے، اس میں گنجائش ہے. اگر عورت حاملہ ہے اس سے میاں بیوی مل سکتے ہیں، بالکل مل سکتے ہیں. شریعت میں تو کوئی منع نہیں، چاہے 9 مہینے کا حمل ہو تب بھی مل سکتا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر منع کرے کہ کوئی خطرہ ہے پھر نہ ملو. جو لوگ عمرہ کرتے ہیں ان کے بعد ان کو حاجی کہیں، اس نے حج کیا ہی نہیں تو حاجی کیوں کہو؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ ہم نے عمرے کا طواف کیا، 4 چکروں میں کندھا ننگا رکھا، باقی 3 میں نہیں. صفا مروا کر لے، کوئی جرمانہ نہیں. میت کو اتارنے سے پہلے صورتیں پڑھتے ہیں، بالکل ناجائز ہے. میت کے دفن کرنے کے بعد سورت بقرہ اور وہ جائز ہے. ہمارے ملک میں جماعت نماز جس شخص کی داڑھی نہ ہو یا جس نے کرتا شلوار نہ پہنا ہو یا سر پر ٹوپی نہ رکھتا ہو نہیں پڑھانے دیتے. اچھی بات ہے، وہ کہتے ہیں سنت کے مطابق لباس ہو. نماز تو ہو جاتی ہے چاہے وہ قمیص اتار کے بھی کھڑا ہو جائے. ایک جماعت کے بعد مسجد میں دوسری جماعت نہ کریں. مجبوری ہو تو مسجد سے ہٹ کے باہر جا کے کریں، کیونکہ پھر لوگوں کی عادت بڑھ جائے گی نا کہ جی جب جائیں گے جماعت کر لیں گے، تو پہلی جماعت کی تو عزت و شان بھی ختم ہو گئی. عصر کے بعد جو طواف کریں ان کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں. مرنے کے بعد شوہر کو بیوی کا چہرہ دیکھنا جائز ہے، بالکل جائز ہے. بیوی کو بھی جائز ہے، لیکن ساری زندگی دیکھتے رہے تو اب نہیں دیکھو گے تو کیا فرق پڑے گا. اگر بہت زیادہ محبت ہے نا، قبر میں کٹھے لیٹ جاؤ، وہیں دیکھتے رہنا، فرشتے آگے ٹھیک کریں گے. ایسے خام خواہ وہ مر گئی، اب اس کو محبت آ رہی ہے، زندگی میں کبھی اس کا خیال ہی نہیں کیا. حالت جنابت میں کوئی چیز کھا سکتے ہیں اگر غسل نہ کیا. مجبوری ہو تو کھا سکتے ہیں، مجبوری نہ ہو تو غسل کرنے میں کوئی 10 گھنٹے لگے، 10 منٹ میں غسل کر لو. ایک ہے مجبوری، کیا معنی؟ میاں بیوی ملے، اب جنابت ہے اور سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، روزہ رکھنا ہے، چلو جلدی جلدی کھا لو. جمعہ کی اذان اول جو ہے وہ اعلان ہے. تو دیکھیں نا، حکم ہے نا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، جب اذان ہو تو آؤ تیار ہو کے نماز کے لیے. اب اگر امام کے سامنے جو اذان ہوتی ہے تو تیار کب ہو گیا؟ تو لازمی بات ہے کہ پہلے اعلان کیا جائے، وذر البیع، دکان چھوڑیں، تجارت چھوڑیں، تیاری کریں، غسل کریں، کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، مسجد آئیں. وہ تو اعلان کے لیے. پتہ نہیں کیا ہے. میں نے عمرے کے لیے رقم کٹھی کی تھی، عمرہ نہیں کیا تو زکوٰۃ تو دینی ہوگی نا، رقم تو ہے نا تمہارے پاس. پاکستان میں لوگ قبروں کو پکا کر کے بناتے ہیں، بالکل ناجائز ہے. ہل کا معنی ہے حرم کے باہر، میقات کا معنی ہے جہاں سے بغیر احرام کے آپ گزر ہی نہیں سکتے. نماز جنازہ میں تکبیرات کے اندر کون سی دعائیں جو تمہیں آتی ہے پڑھتے رہو.
طائف سے آتے وقت ہم میں سے کسی نے احرام باندھ لیا، جن نے نہیں باندھا ان پہ دم پڑ گئی، یا دوبارہ طائف جا کے احرام باندھیں۔ عمرے کے طواف میں ایک چکر میں احرام کندھے کے اوپر سے تھا، کوئی بات نہیں، طواف کی 2 رکعت زوال کے وقت نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حج یا عمرے میں مدینہ پاک جانا، تو مدینہ پاک کا نہ حج سے تعلق ہے نہ عمرے سے، لیکن یہ کتنی بد نصیبی ہے کہ آدمی آئے اور مدینے سے محروم رہے۔ حضور پاک ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، کبھی چھوڑ کے نہیں پڑھے۔ ہمارے یہاں موسمی پرندے آتے ہیں، تلور وغیرہ، ان کا شکار بالکل جائز ہے۔ اولاد کے لیے جو قرآن پاک میں دعائیں ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، کئی دعائیں ہیں، پڑھ لیں۔ پیر کے اوپر کی ہڈی کھلی رہے، آج بالکل کھلی رہے۔ طواف عمرہ نفلی طواف میں بھی نہ پہنے، اگر مجبوری ہو تو پاک جوتا پہن سکتے ہیں۔ طواف شروع کیا، پہلے چکر میں معلوم ہوا کندھا ڈھکا ہوا ہے، پھر شروع کیا، کوئی حرج نہیں۔ میرے جسم پر سفید داغ ہیں، اس کا میرا بھائی کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں۔ اللہ کے نبی نے بھی پناہ مانگی ہے کہ اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجنون والجزام وعن سیء الاسقام، اس کا علاج کوئی نہیں۔ اللہ سے دعا مانگتے رہیں، زمزم لگاتے رہیں، اللہ چاہے شفا دے دے۔ نماز جنازہ پڑھنے والے کا ثواب زیادہ ہے یا قبر تیار کرنے، دونوں کا اپنا اپنا کام ہے۔ یہ اچھا ہے کہ قبر تیار کرتا رہے اور جنازہ نہ پڑھے۔ نمازیں اگر 40 مسجد نبوی میں ادا نہیں کہ عمرے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قبر کے سامنے ہاتھ باندھ کے دعا نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں جی جہاں جو حکم ہے ہم اسی کو مانتے ہیں۔